ادھوری محبت کا راز پارٹ 3۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ شخص آہستہ آہستہ قریب آیا۔ تمہاری ماں نے تم سے سب چھپایا کیونکہ سچ بہت خطرناک تھا۔ زین نے دانت بیچ لیے۔ میری ماں نے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ حفاظت؟ وہ ہنسا، یا کنٹرول؟ اور یہی لفظ زید کے دل میں ایک نیا سوال چھوڑ گئے۔ عائشہ نے زید کا ہاتھ پکڑا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، مگر زید اپنی جگہ جم گیا تھا۔ نہیں، میں بھاگوں گا نہیں، اس کی آواز بھاری تھی۔ سارا نے گھبرا کر کہا، یہ پاگل پن ہے، ہم سب خطرے میں ہیں، مگر وہ شخص سکون سے کھڑا تھا جیسے اسے کسی چیز کی جلدی نہ ہو۔ بالکل صحیح، آج فیصلہ ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کون سا فیصلہ؟ زید نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ قریب آیا۔ کہ تم کون ہو، زید، تم یا میں؟ اور یہ جملہ جیسے فضا میں زہر گھول گیا۔ عائشہ نے فوراً کہا، یہ تمہیں ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر زید کے ذہن میں اب ہر لفظ گونج رہا تھا۔ اگر تم واقعی ہی میرے بھائی ہو تو ثبوت دو، زید نے کہا۔ وہ مسکرایا۔ ثبوت؟ اس نے جیب سے اب ایک پرانی تصویر نکالی۔ زید کی آنکھیں پھیل گئی۔ تصویر میں 2 بچے تھے، ایک زید اور ایک دوسرا وہی شخص، دونوں ساتھ کھڑے تھے، ہنستے ہوئے۔ یہ فوٹو؟ زید کی آواز کمزور ہو گئی۔ اب بھی شک ہے؟ اس نے کہا۔ عائشہ نے حیرت سے کہا، یہ واقعی؟ اور اس کی آواز رک گئی۔ زید پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب کیوں چھپایا گیا؟ اس کے ذہن میں طوفان تھا۔ وہ شخص قریب آیا۔ کیونکہ تمہیں وراثت چاہیے تھی اور مجھے نکال دیا گیا، زید نے فوراً کہا۔ کس نے نکالا؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہاری ماں نے۔ یہ سنتے ہی زید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نہیں، اس نے سر ہلایا، یہ ممکن نہیں۔ عائشہ نے فوراً کہا، یہ تمہیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر زید کے اندر اب جنگ شروع ہو چکی تھی۔ یادیں، جذبات اور سچ سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ مگر تمہیں لگتا ہے تم جانتے ہو سچ کیا ہے؟ وہ شخص بولا، مگر تم صرف وہی جانتے ہو جو تمہیں دکھایا گیا۔ اور اسی لمحے اس نے ایک فائل زمین پر پھینکی۔ زید نے جھک کر اٹھائی اور اندر دستاویز نکلے، نام تھے، خط تھے، دستخط تھے۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ سب؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ عائشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زید ہوش میں آؤ، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار یقین ٹوٹ رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ شخص انتظار کر رہا تھا۔ اب فیصلہ کرو، اس نے بندوق اٹھائی۔ یا تو میرے ساتھ کھڑے ہو، اس نے زید کی طرف دیکھا، یا سب کے خلاف۔ پھر اس کی نظر عائشہ پر پڑی، اور کسی ایک کو چننا ہوگا۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، زید تمہیں بلیک میل کر رہا ہے۔ سارا چیخی، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ مگر زید خاموش تھا، اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ میں، زید نے آہستہ سے کہا۔ سب رک گئے۔ میں کسی کو نہیں چنوں گا۔ میں نے سر اٹھایا، نہ تمہیں نہ ماضی کو۔ اس کی آواز مضبوط ہو گئی۔ میں سچ خود تلاش کروں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے پہلا حقیقی فیصلہ کیا۔ وہ شخص مسکرایا۔ بہادر فیصلہ، اس نے آہستہ سے کہا، مگر غلط وقت پر۔ اور پھر اس نے بندوق نیچے کر دی۔ کھیل اب تمہارے ہاتھ میں ہے، اس نے کہا، لیکن یاد رکھنا، ہر سچ آزادی نہیں دیتا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ خاموشی۔ عائشہ نے زید کو دیکھا۔ ہم نے ابھی کیا دیکھا؟ زید نے فائل کو گھورا۔ میں نہیں جانتا۔ اچانک اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اگر تم سچ چاہتے ہو تو اگلا دروازہ کھولو۔ نیچے ایک لوکیشن تھی اور ایک لفظ لکھا تھا۔ زید نے گہری سانس لی۔ اب یہ ختم نہیں ہوگا، عائشہ نے آہستہ سے کہا، یا شاید ابھی شروع ہوا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی ایک نئے خطرناک رستے پر چل پڑی۔ زید نے موبائل اسکرین کو گھورتے ہوئے آہستہ سے پڑھا، جیسے یہ لفظ نہیں بلکہ ایک دروازہ ہو۔ عائشہ نے بے چینی سے پوچھا، ہم واقعی وہاں جا رہے ہیں؟ زید نے گہری سانس لی۔ اب پیچھے ہٹنے کا وقت گزر چکا ہے، سارا نے فوراً کہا۔ یہ واضح طور پر ایک جال ہے۔ زید نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مگر شاید یہی وہ جال ہے جو ہمیں سچ تک لے جائے گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں خوف اور حقیقت ایک ہی راستے پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ رات کے سناٹے میں وہ تینوں ایک لوکیشن پر پہنچے، ایک پرانی سنسان عمارت۔ دروازہ زنگ آلود، دیواروں پر خراشی، جیسے کسی نے اندر سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔
یہ جگہ عائشہ کی آواز لرز گئی. مجھے عجیب سی لگ رہی ہے. زین نے دھیرے سے دروازے کو دھکیلا. وہ خود بخود کھل گیا. وہ ہمیں اندر بلانا چاہتا ہے, سارا نے کہا, اور یہی احساس سب کے دل میں خوف پیدا کر رہا تھا. اندر مکمل اندھیرا, صرف ایک مدھم روشنی. فرش پر قدموں کی آواز گونج رہی تھی. یہاں کوئی ہے, زین نے آواز دی. کوئی جواب نہیں آیا. پھر اچانک ایک کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. اندر ایک اسکرین آن ہو گئی. ویلکم لیول 2. وہی آواز گونجی. عائشہ نے فوراً زید کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ سب ختم کیوں نہیں ہوتا؟ زین نے سخت لہجے میں کہا. کیونکہ سچ ابھی سامنے نہیں آیا. اور یہی وہ جملہ اس کی ضد کو ظاہر کر رہا تھا. اسکرین پر ایک فائل کھلی. نام چمکا, عائشہ خان. عائشہ کی سانس رک گئی. یہ میرا نام ہے. زین نے اسکرین کے قریب جا کر دیکھا. یہ تمہاری فائل ہے, سارا نے حیرت سے کہا. مگر یہ یہاں کیوں ہے؟ اسی لمحے آواز آئی. کیونکہ اصل کہانی اسی سے شروع ہوتی ہے. اسکرین پر ایک تصویر ابھری. چھوٹی بچی, اس کے ساتھ دو لوگ. ایک مرد اور ایک عورت. عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ میرے والدین؟ سوالیہ نشان. آواز ہنسی. نہیں. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد. یہ تمہارے اصل والدین نہیں ہیں. کمرے میں جیسے سب کچھ رک گیا. کیا؟ عائشہ کی آواز ٹوٹ گئی. زین نے فوراً کہا. یہ جھوٹ ہے. مگر اسکرین پر اگلی فائل کھل گئی. اڈاپشن ریکارڈ. عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے. میں گود لی گئی تھی. اس کی سانسیں تیز ہو گئی. نہیں, یہ ممکن نہیں. زین نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا. ہم اس پر یقین نہیں کریں گے. مگر آواز پھر گونجی. سچ سے بھاگنا آسان ہے, ماننا مشکل. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت نے سب کو ہلا دیا. کیوں؟ عائشہ نے روتے ہوئے پوچھا. یہ سب مجھ سے کیوں چھپایا گیا؟ اسکرین پر ایک ویڈیو چلی. وہی عورت, زید کی ماں, کسی سے بات کر رہی تھی. اسے اپنے پاس رکھو, یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. زید کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا. آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ آواز نے جواب دے دیا. کیونکہ عائشہ صرف ایک لڑکی نہیں. چند لمحوں کی خاموشی. بلکہ ایک راز ہے. سارا نے حیرت سے کہا. کون سا راز؟ اسکرین پر ایک کوڈ فائل کھلی. عجیب نمبرز, ڈیٹا, نام. پروجیکٹ اے. عائشہ کی سانس رک گئی. یہ کیا ہے؟ زین نے آنکھیں سکڑ لی. یہ سب بہت بڑا ہے. اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی یہ خطرناک سطح پر پہنچ گئی. اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا. روشنی بند. اندھیرا ایک دم. عائشہ چیخی. زید! میں یہاں ہوں, اس نے فوراً کہا. اسی لمحے کمرے میں کسی کے قدموں کی آواز آئی. آہستہ آہستہ. قریب آتی ہوئی. تم سچ چاہتے تھے نا؟ وہی آواز, مگر اس بار
بالکل قریب سے روشنی اچانک واپس آ گئی اور وہ شخص ان کے سامنے کھڑا تھا، زید کا بڑا بھائی۔ وہ مسکرایا۔ اب تم جان چکے ہو، زید نے غصے سے کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ آہستہ سے بولا۔ عائشہ ایک لڑکی نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر اس نے کہا، وہ اس کھیل کی چابی ہے۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ قریب آیا اور اب اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ زید فوراً آگے بڑھا۔ اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ مسکرایا۔ تو پھر اسے بچا کر دکھاؤ۔ اور اسی لمحے فرش نیچے سے کھل گیا۔ عائشہ کا قدم پھسلا زید اور وہ اندھیرے میں گر گئی۔ زید، عائشہ کی چیخ اندھیرے میں گم ہو گئی اور زید کا دل جیسے سینے سے باہر نکل آیا۔ عائشہ وہ چیختا ہوا اس جگہ کی طرف لپکا جہاں فرش کھلا تھا، مگر نیچے صرف سیاہی تھی، کوئی آواز، کوئی حرکت نہیں۔ سارا نے گھبرا کر اس کا بازو پکڑا۔ زید رک جاؤ، تم بھی گر جاؤ گے۔ مگر زید نے ہاتھ جھٹک دیا۔ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آواز میں بے بسی صاف تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں خوف حقیقت بن چکا تھا۔ پیچھے کھڑا اس کا بھائی خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے بولا، میں نے کہا تھا نا، وہ اس کھیل کی چابی ہے۔ زید نے پلٹ کر اسے گھورا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ اگر تم اسے ڈھونڈ ہی نہ پائے تو؟ اور یہی جملہ زید کے اندر آگ بن کر بھڑک اٹھا۔ وہ کہاں ہے؟ زید نے غصے سے پوچھا۔ اس کی مٹھی بند تھی۔ وہیں جہاں سچ چھپا ہے، اس کے بھائی نے مبہم سے جواب دیا۔ سارا نے بے چینی سے کہا، ہمیں نیچے جانے کا راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ زید نے فوراً ارد گرد دیکھنا شروع کیا، دیواروں کو ٹٹولا، فرش پر نظر دوڑائی، جہاں کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ اس کی سانسیں تیز تھی۔ اسی لمحے دیوار کے کونے میں خفیہ دروازہ نظر آیا، آدھا کھلا ہوا، جہاں زید نے کہا اور فوراً اس کی طرف بڑھا۔ سارا نے پیچھے سے کہا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ زید نے بغیر رکے جواب دیا، اب خطرے سے ڈرنے کا وقت نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ دروازے کے اندر اندھیرا اور بھی گہرا تھا، سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی، ٹھنڈی ہوا جیسے کسی راز کی خبر دے رہی ہو۔ عائشہ، زید نے نیچے اترتے ہوئے آواز دی، مگر صرف اس کی آواز گونج کر واپس آئی۔ سارا اس کے پیچھے تھی۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بڑے ہال میں پہنچا جہاں مدھم لائٹس جل رہی تھی۔ بیچ میں ایک کرسی اور اس پر عائشہ بیٹھی تھی، بے ہوش۔ عائشہ، زید فوراً اس کی طرف بھاگا، اس کے چہرے کو تھاما۔ آنکھیں کھولو، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ عائشہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ زید، وہ یہی لمحہ تھا جہاں امید نے دوبارہ سانس لی۔ تم ٹھیک ہو؟ زید نے بے چینی سے پوچھا۔ عائشہ نے کمزور آواز میں کہا، مجھے کچھ عجیب یاد آ رہا ہے۔ زید چونک گیا۔ کیا؟ اس نے پیشانی سے پکڑی۔ یہ جگہ میں یہاں پہلے بھی آئی ہوں۔ سارا نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عائشہ کی سانس تیز ہو گئی۔ مجھے یاد آ رہا ہے بچپن میں ایک کمرہ، یہی آوازیں۔ زید کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم کہہ رہی ہو یہ سب پہلے بھی ہوا ہے؟ عائشہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں پروجیکٹ اے کا راز کھلنے والا تھا۔ اچانک اسکرین آن ہوئی اور وہی آواز گونجی، ویلکم بیک۔ زید کے غصے سے کہا، بس کرو یہ سب۔ اسکرین پر ڈیٹا چلنے لگا، فائلز، نام، پروجیکٹ۔ ایک تجربہ آواز سنجیدہ ہو گئی، جس میں یادداشت، احساسات، فیصلوں کو کنٹرول کیا جاتا۔ سارا کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ پاگل پن ہے۔ ایک چھوٹی بچی ڈاکٹرز کے درمیان مشین سے جڑی ہوئی۔ عائشہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ میں ہوں۔ زید کا دل بیٹھ گیا۔ نہیں، مگر سچ سامنے تھا۔
تمہیں بتایا گیا، آواز گونجی، ایک ایسی شخصیت کے طور پر جو کسی بھی انسان کے قریب جا کر اس کے فیصلوں کو بدل سکے۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ایک تجربہ تھی۔ زید نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، تم وہ ہو جو تم نے خود بننا چنا۔ مگر اس کے اپنے الفاظ بھی کمزور لگ رہے تھے۔ سارا نے دھیرے سے کہا، اس کا مطلب تمہاری محبت بھی؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا وہ بھی پلان تھی؟ اور یہی سوال سب کچھ توڑنے والا تھا۔ کچھ چیزیں پلان ہوتی ہیں، آواز نے کہا، کچھ خود بھی بن جاتی ہیں۔ اسکرین پر زید اور عائشہ کی پرانی ویڈیوز چلنے لگی۔ ہنسی، آنسو، لمحے، سب کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ آواز تھوڑی نرم ہوتی ہے۔ یہ تمہاری اصل ہے۔ زید نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ ہماری محبت سچ ہے، اس نے مضبوطی سے کہا۔ عائشہ نے آنکھیں کھولی۔ آنسو اب بھی تھے مگر اس میں ایک چمک تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو میں اسے ختم نہیں ہونے دوں گی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب نے خود کو قبول کیا۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ زید کا بھائی اندر آیا، تالیاں بجاتے ہوئے۔ واہ، تم دونوں نے تو کھیل آسان کر دیا۔ زید فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ یہ سب تمہارا کھیل تھا، وہ مسکرایا۔ میں نے صرف سچ کو سامنے لایا۔ عائشہ کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف بڑھا۔ اب تم میرے ساتھ چلو گی؟ زید نے غصے سے کہا۔ وہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ ہنسا۔ تم اب بھی نہیں سمجھے؟ یہ کھیل تم دونوں کا نہیں، اس کا ہے۔ اور اس نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا۔ زید نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو اور فیصلہ دونوں تھے۔ اگر میں نہ گئی تو یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زید چونک گیا۔ نہیں، وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ چھڑانے لگی۔ مجھے یہ ختم کرنا ہوگا۔ زید کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ تم مجھے کھو نہیں رہے، بس مجھ پر بھروسہ کر رہے ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے لیا زید کے بھائی کی طرف، اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ مجھے یہ ختم کرنا ہوگا۔ عائشہ نے الفاظ نے زید کے دل کو جیسے روک دیا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ عائشہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار خوف نہیں، ایک فیصلہ تھا۔ اگر میں نہ گئی تو یہ سب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت اور قربانی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، زید کے بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ہمیشہ سے اسی کھیل کا حصہ تھی۔ زید نے غصے سے کہا۔ چپ رہو۔ مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ سوال ابھی بھی زندہ تھا۔ عائشہ نے دھیرے سے کہا، زید مجھ پر یقین کرو۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں واپس آؤں گی۔ اور یہی وہ جملہ زید کے لیے سب کچھ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ وقت ختم ہو رہا تھا۔ اس کے بھائی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، فیصلہ کرو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہر سانس بھاری ہو گئی۔ زید نے آنکھیں بند کی جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ پھر آہستہ سے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے، اس کی آواز ٹوٹ گئی، تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ نکلے۔ تم ہمیشہ میری طاقت رہو گے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے ایک قدم پیچھے لیا۔ وہ زید کے بھائی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سارا نے حیرت سے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ عائشہ نے بس اتنا کہا، میں یہ ختم کر رہی ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا۔ اچانک کمرے کی لائٹس تیز ہو گئی، سکرینز آن ہو گئی، ڈیٹا تیزی سے چلنے لگا۔ پروجیکٹ ایکٹیویٹڈ۔ زید چونک گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا بھائی مسکرایا۔ آخر کار چابی نے دروازہ کھولا۔ عائشہ کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے خالی ہو گئی، جیسے وہ کہیں اور چلی گئی ہو۔ عائشہ نے زید نے گھبرا کر کہا، مگر وہ خاموش کھڑی تھی۔ پھر آہستہ سے اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی نرمی نہیں تھی، کچھ اور تھا، کچھ خطرناک۔ اس کے مشن کمپلیٹ ہونٹوں سے نکلا۔ زید کے قدم لڑکھڑا گئے۔ نہیں، یہ تم نہیں ہو۔ وہ اس کے قریب آیا۔ عائشہ میری طرف دیکھو۔ چند لمحوں کی خاموشی۔ پھر اچانک اس کی آنکھوں میں ایک آنسو آیا۔ زید! اسی لمحے کے لیے وہ واپس آئی، مگر فوراً اس کا بھائی بولا، کنٹرول لاسٹ، اسٹیبلائز ہیئر۔ اور اسی لمحے دو لوگ اندر آئے۔ انہوں نے عائشہ کو پکڑ لیا۔ نہیں، اسے چھوڑ دو، زید چیخا۔
مگر دیر ہو چکی تھی۔ عائشہ نے آخری بار زید کی طرف دیکھا۔ مجھے ڈھونڈنا اور اسے لے جایا گیا، دروازہ بند، خاموشی، ٹوٹا ہوا دل اور ایک ادھورا سچ۔ زید زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو۔ میں تمہیں واپس لاؤں گا، سارا نے آہستہ سے کہا۔ ہمیں اب سب کچھ سمجھنا ہوگا، زید نے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں اب درد نہیں، آگ تھی۔ اسی لمحے اسکرین پر ایک آخری فائل چلی، پروجیکٹ اے فیز 2۔ زید کی سانس رک گئی۔ یہ بھی ختم نہیں ہوا، اسکرین پر ایک اور نام چمکا، نیکسٹ سبجیکٹ زید۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، زید کے ہاتھ کانپ گئے۔ میں؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں شکار خود نشانہ بن گیا۔ اسکرین پر چمکتے نیکسٹ سبجیکٹ زید ہوئے یہ الفاظ زید کی آنکھوں میں جیسے جلنے لگے۔ اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ میں؟ کوسچن مارک، اس نے دھیرے سے کہا، جیسے خود سے سوال کر رہا ہو۔ سارا نے فوراً اس کا کندھا پکڑا۔ یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش ہے، مگر زید نے سر ہلایا۔ نہیں، اب کھیل بدل چکا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، اور یہی سکون سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ سارا نے بے چینی سے پوچھا۔ زید نے اسکرین کو گھورتے ہوئے کہا، جو وہ چاہتے ہیں۔ سارا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ زید نے آہستہ سے جواب دیا، میں خود ان کے کھیل میں داخل ہوگا۔ اور یہی لمحہ تھا جہاں اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہ پاگل پن ہے، سارا نے فوراً کہا۔ تم خود کو ان کے حوالے کر دو۔ زید نے اس کی طرف دیکھا۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے عائشہ تک پہنچنے کا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک مقصد تھا، میں اسے واپس لاؤں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اور یہی وہ وعدہ، اس کی طاقت بھی تھا اور کمزوری بھی۔ چند گھنٹے بعد وہی سنسان عمارت، مگر اس بار زید اکیلا تھا۔ میں آ گیا ہوں، اس نے اندھیرے میں کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر وہی آواز گونجی، ہمیں تمہارا انتظار تھا۔ دروازہ خود بخود کھلا، روشنی کا ایک رستہ سامنے آیا۔ ویلکم سبجیکٹ زی۔ زید نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر اندر قدم رکھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ شکار سے کھلاڑی بن گیا۔ اندر ایک سفید کمرہ تھا، صاف، خاموش، خوفناک حد تک پرسکون۔ بیچ میں ایک کرسی اور ارد گرد مشینیں۔ یہی ہے تمہاری نئی دنیا، آواز گونجی۔ عائشہ کہاں ہے؟ زید نے فوراً پوچھا۔ چند لمحوں کی خاموشی، پھر ایک اسکرین آن ہوئی۔ عائشہ نظر آئی، مگر وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ آنکھیں خالی، چہرہ بے جان۔ سبجیکٹ اے اسٹیبل۔ زید کا دل ٹوٹ گیا۔ عائشہ اس نے پکارا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ اگر تم اسے واپس چاہتے ہو، آواز سنجیدہ ہو گئی، تو تمہیں بھی وہی بننا ہوگا جو وہ ہے۔ زید نے دانت بیچ لیے۔ اور وہ کیا ہے؟ جواب آیا، کنٹرول۔ اور یہی وہ لفظ تھا جو سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ میں تیار ہوں، زید نے بغیر سوچے کہا۔ زید نہیں، سارا کی آواز اچانک اسپیکر پر گونجی، یہ تمہیں ختم کر دیں گے۔ زید چونک گیا۔ سارا، آواز آئی، میں تمہیں باہر سے دیکھ رہی ہوں، تم یہ مت کرو۔ زید نے آنکھیں بند کی۔ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں اس نے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شروع کرے، آواز گونجی، پروسیس۔ زید کو کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ مشینیں آن ہو گئی، روشنی تیز، آواز گونجنے لگی۔ میموری وائپ انیشیٹڈ۔ زید کی سانس تیز ہو گئی۔ نہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ایموشن سسپینشن۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ، اس نے آخری بار نام لیا۔
یہی وہ لمحہ تھا جہاں وہ خود کو کھو رہا تھا۔ اچانک اسکرین پر عائشہ کی آنکھ میں حرکت ہوئی۔ ایک آنسو نکلا۔ زید، آواز کمزور تھی مگر زندہ تھی۔ پروسیس ایرر، آواز گونجی۔ ایموشنل لنک ڈیٹیکٹڈ، کمرے میں الارم بجنے لگے۔ سسٹم انسٹیبل۔ زید کی آنکھیں آہستہ سے کھلی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت نے مشین کو چیلنج کیا۔ روشنی تیز ہو گئی، مشینیں قابو سے باہر۔ اسکرین پر وارننگ، لنک بٹوین سبجیکٹ اے اینڈ زی انبریکیبل۔ ایک آواز چیخی، انہیں فوراً الگ کرو۔ دو لوگ عائشہ کی طرف بڑھے۔ زید نے زور سے چیخا، اسے ہاتھ مت لگانا۔ اور اسی لمحے زنجیریں ٹوٹ گئی، کمرہ لرزنے لگا۔ عائشہ نے سر اٹھایا، آنکھوں میں پہلی بار زندگی تھی۔ زید نے اس کی طرف دیکھا، میں یہاں ہوں۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں محبت نے بغاوت شروع کی۔